بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ہے جیسے رب کی زبان سے کن فیکون. تو جس طرح سے بندہ اس نیت سے جس طرح سے بھی پڑھے گا اس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہی امور اسی طرح سے حل فرمائے گا اس کے. یاد رکھیے کہ اس کے بہت سارے اعمال ہیں، خاص بندوں کے لیے بھی، عام کے لیے بھی، اور اہل ریاضت کے لیے بھی، روحانیت کے لیے بھی، دنیاوی معاملات کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، جنات سے بچنے کے لیے بھی، خیر و برکت کے لیے بھی، محبت کے لیے بھی، اور تمام تر اعمال، بیماروں کو شفا دینے کے لیے بھی. تمام تر حالت اس کے اندر ہے. اس کے اندر جذب کی کیفیت بھی ہے، مذہب کی کیفیت بھی ہے، سالکین کے راستے کھولنے کی کیفیت بھی، ہر ایک چیز اس میں موجود ہے. یاد رکھیے کہ جس نے اس کو پڑھا اس نے سمجھو سب کچھ کر لیا، جس نے اس کو نہیں کیا اس نے کچھ بھی نہیں کیا. اب میں آپ کو اس کی زکوٰۃ کی طرف لے گیا، کیونکہ اگر آپ اس کے عمل کرنا چاہیں گے تو اس کی زکوٰۃ لازمی ادا کر لیں. سب سے پہلے میں آپ کو آسان بتاتا ہوں کہ 21 دن 786 مرتبہ روزانہ اس بسم اللہ کو پڑھے. 21 دن تک ایک جگہ، ایک وقت اور ایک لباس، تینوں چیزیں پابند کرے کہ روزانہ اسی وقت پہ جا کے پڑھے، ایک جگہ معین کرے اس جگہ پڑھے. زکوٰۃ کی جو لوازمات ہیں وہ پتہ ہوگی تمام لوگوں کو، تو اس طرح سے اس کو ادا کرے. 21 دن تک جو پڑھے گا اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی. اس کے بعد 101 مرتبہ، 300 مرتبہ، جتنی دفعہ وہ عید میں رکھے بہترین ہے اس کے لیے. انشاءاللہ اس کے تمام امور جو وہ حل ہوتے جائیں گے. اور دوسری سب سے آسان، کوئی کہنا میں 21 دن میں کر سکتا، اس سے بھی آسان ہے. ایام بیاض، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو آپ نے اس کو 19,000 مرتبہ پڑھ لینے 3 دن میں. کس طرح سے؟ پہلے دن چاند کی 13 تاریخ کو آپ نے پڑھنا ہے اس کو 6,000 مرتبہ، دوسرے دن پھر آپ نے پڑھنا ہے 6,000 مرتبہ، تیسرے دن پھر آپ نے پڑھنا ہے 7,000 مرتبہ. تو یہ اس کی جو زکوٰۃ ہے مہینے کے اندر ایک مرتبہ آپ اس طرح کر لیں تو پورا سال آپ اس زکوٰۃ کے عامل ہو گئے. اور بڑی بہترین بسم اللہ کی زکوٰۃ ہے. جس نے اس کو ادا کیا نا سمجھ لو اس نے 40 دن کا ہی عمل کر لیا جو 3 دن کا یہ کرے. اچھا یہ ہو گیا سب سے آسان. اور 21 دن والا جو بندہ کہے کہ میں اس سے بھی زیادہ ریاضت کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں بتاتا ہوں. پہلی جو اس کی زکوٰۃ ہے، ریاضت کی طرف آتے ہیں کہ 19,000 مرتبہ روز پڑھے 40 دن تک. 19,000 مرتبہ 40 دن تک پڑھے. انشاءاللہ اگر وہ ترک جلالی جمالی کر کے پڑھے گا اور معتکف ہو کے پڑھ لے تو اس کی روحانیت بڑی شفیق ہے. جو سمجھ لیجیے کہ تمام صورتیں اور فضائل اس کے سب سے زیادہ نظر آتے ہیں اس چیز میں، روحانیت کے لیے، جنات کے لیے. تو بڑے شفیق اس کے موکلات ہیں، وہ بہت جلد مانوس ہو جاتے ہیں انسان سے. اگر وہ اس کے اندر تہائی روزہ رکھے نا تو اس کے اندر وہ ظاہر بھی ہو جاتے ہیں. اس کے ویسے موکلات جو ہیں وہ 19 ہی ہیں. جیسے اس کے حروف 19 ہیں تو اس کے موکلات بھی 19 ہیں. اور اس کو 19,000 مرتبہ بھی اسی وجہ سے پڑھا جاتا ہے، اس کے موکلات کے نام کے اور اس کے حروف کے مطابق پڑھا جاتا ہے. خیر یہ ہوگی ایک عمل. دوسرا جو اس کا ریاضت کا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس کو 1.25 کروڑ مرتبہ پڑھا جائے. اس کی ریاضت مکمل ہو جائے گی، اس کا نصاب بھی جو ختم ہو جائے گا. 1.25 کروڑ جس نے روزانہ 1,00,000 مرتبہ پڑھے یا 19,000 مرتبہ اس طرح سے کرتا جائے، 40 دن کے 7 زکوٰۃ ادا کر لے تو اس کا عمل یہ بہت پختہ ہو جاتا ہے. اب اس کی فضیلت کیا ہے جو ریاضت کرے گا اس پہ؟ پہلے تو میں آتا ہوں جنہوں نے کم زکوٰۃ ادا کی. جو بندہ کم زکوٰۃ ادا کرے اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے کام بننا شروع ہو جائیں گے. اس کو تسبیحات میں، ذکر میں، عبادات میں، ریاضت میں دل لگنے لگے گا. دوسرا اس کے تمام کام جو ہوں گے رزق کے، بندش کے یا رزق کے معاملات، وہ بھی کھلنا شروع ہو جائیں گے. اس کے اندر بھی وسعت آنے لگ جائے گی. دوسرا اس کا دل جو ہے نا اللہ کی طرف زیادہ راغب ہونے لگ جائے گا. اچھا جو ریاضت کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا فضیلت حاصل ہوگی جو 19,000 مرتبہ پڑھیں گے. یاد رکھیے کہ آپ سے موکلات مانوس ہو جائیں گے. اور دوسری بات، آپ کو کوئی کام رکے گا نہیں. تیسری، اگر آپ کسی بیمار کو یا آپ کے پاس، آپ اس کے بعد علاج معالجہ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کے بعد 19,000 مرتبہ کسی بھی پانی کے بڑے برتن لے کر یا کوئی کین لے کر اس پہ دم کر کے رکھ لیں. آپ کے پاس جیسا مرضی مریض آئے، آپ جو اس کی بیماری اس نے اس کو پانی کو پلائیں، جیسے ہی وہ پانی پیے اس کو شفا اللہ پاک عطا فرما دے گا. اگر اس سے بھی بڑھ کے آپ کہتے ہیں کہ اس سے بھی جلدی کسی پہ جادو ہو بہت سخت، تو آپ اسی کے حروف کو، جس نے ریاضت کی 19 مرتبہ اس کے حروف کو لکھیں، الگ الگ کر کے لکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 19 مرتبہ لکھیں اور اس کو کسی بھی پانی کے اندر ڈال دیں ابلتے ہوئے، تاکہ وہ تویز جو ہے اس کے اندر ختم ہو جائے، اس کاغذ دھل جائے، اس کے اندر ختم ہو جائے. جیسے وہ پانی گرم ہو گیا، ٹھنڈا ہوگا، آپ اس کے ساتھ غسل کروا دیں اس کو جس پر جادو ہو. جیسے وہ غسل کرے گا، اور یاد رکھیے جو پانی نالی وغیرہ میں نہ جائے، کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر کچی جگہ ہو یا کسی پودے میں جائے. خیر جیسے وہ نہائے گا نا اس کے ساتھ وہ تمام جادو اس کو ظاہر ہو جائے گا. کسی کو جنات ہے، آپ صرف اس کی 786 مرتبہ سامنے بیٹھ اس کے ورد کرے، وہ ویسے بھاگ جائے گا. اگر آپ جلانے کی نیت سے پڑھیں گے وہ جل جائے گا. یوں سمجھ لیں اس کی بہت سارے ریاضت ہے. اگر کوئی اس کے موکلات کا عمل کرنا چاہے کہ اس کے موکلات کو میں حاصل کرنا چاہوں تو کیسے کروں گا، اس کے لیے آپ 19,000 مرتبہ کے 7 عمل کریں. 19,000 مرتبہ پڑھتے جائیں 40 دن تک، پھر دوبارہ پڑھیں، پھر دوبارہ اس طرح سے 7 زکوٰۃ ادا کریں. لیکن
अगर आप 3 ज़कातें इसी तरह से कमरे के अंदर बंद होकर 120 दिन करते हैं 19,000 मरतबा रोज़ा, तो इसके 3 मोकलात हैं जो कि आप पे ज़ाहिर होंगे और बड़े शफीक हैं। जो बंदा उनको हासिल कर लेता है तो वो आज के दौर के अंदर कुतुब होगा, इस दौर का कुतुब होता है, यानी कि विलायत के मकाम बहुत ही शफीक है और इंसान को रास्ते पे चलाने में मदद देते हैं। मुकलात का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आप उनसे दुनियावी कामों में लेने लग जाए या बुरे बुरे कामों में लेने लग जाए, अपने दुनियावी मकासद की तरफ चले जाएं, लोगों को काम करवाने लग जाए, खुद के करने लग जाए। उनका मकसद होता है राय हक की तरफ ले जाना, उनकी नसीहतों को याद रखना, उनकी बातों को याद रखना, उनको लेकर चलना साथ। याद रखिए कि बिस्मिल्लाह को जिसने थामा है ना, उसने कभी भी इसको गुमराही नहीं दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से जिसने इसको पढ़ा उसको अल्लाह ताला ने इल्म और हिकमत से नवाजा है, उसका इल्म में इजाफा होगा, उसकी हिकमत में इजाफा होगा, उसके एक रोब दबदबा